پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ پشاور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں جان بچانے والی ادویہ غائب۔ بعض مارکیٹوں میں پرانے سٹاک کو بلیک میں فروخت کیا جانے لگا، جبکہ ایران اور افغانستان کی دوائیں بھی فروخت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ہدایات کے باوجود محکمہ صحت کے سیمینار، تربیتی ورکشاپس ہوٹلوں میں کرانے کا سلسلہ جاری۔ حج کے دوران پاکستانی خاتون کے یہاں بچے کی پیدائش، ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی میں آتش زدگی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد، سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی، سول ہسپتال کراچی میں مبینہ گھپلوں کا معاملہ کیا ہے پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں سانحہ آتش زدگی 11 فروری 2024 کی بات کروں، اس سے پہلے میں یہاں سندھ کے ارباب اختیار کے اور اپنے پروگرام دیکھنے والوں کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ روز ساہیوال کے سرکاری تدریسی ہسپتال میں بچوں کی نرسری میں سانحہ آتش زدگی کے نتیجے میں داخل 13 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ واقعے کے رونما ہوتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلے وزیر صحت کو روانہ کیا اور پھر وہ خود اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے ساہیوال پہنچ گئیں۔ افسروں کے اجلاس میں سانحے سے متعلق رپورٹس کا جائزہ لیا۔ ہسپتال میں آگ بجھانے کے آلات موجود تھے لیکن زائد المیعاد تھے اور انہیں عملے میں سے کسی کو استعمال کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے موقع پر ہی اسپتال کے ایم ایس سمیت 4 بڑے افسران کو برخاست کرنے کا حکم دیا اور انہیں پولیس نے حراست میں بھی لے لیا، جبکہ پیرامیڈیکل اسٹاف کے کچھ لوگوں کی گرفتاری پر نیم طبی عملے کے شدید احتجاج پر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے محکمہ صحت کے حکام کی سرزنش بھی کی اور کہا کہ خود کو ان بچوں کے والدین کی جگہ رکھ کر آپ دیکھیں، آپ لوگوں کے ضمیر ملامت نہیں کرتے؟ اس تفصیل کو جاننے کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی یہ مجال نہیں کہ وہ صوبائی صحت اور بہبود آبادی کے محکموں میں کوئی براہ راست مداخلت کر سکیں۔ سول نظام حکومت میں کوئی بھی تحقیقات متعلقہ ذمہ دار افسر کو معطل کر کے ہی شفاف تحقیقات ممکن ہوتی ہے، لیکن واقعے کے براہ راست ذمہ دار افسر سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کو نہ صرف مقدس گائے بنا کر رکھا گیا، حالانکہ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی واقعی اگر ذمہ دار نہیں تھے تو انہیں خود ہی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے از خود تحقیقات کی تکمیل تک اپنا چارج چھوڑ دینا چاہیے تھا، جبکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ از خود تحقیقات کے طلبگار ہیں اور ڈاکٹر ندیم شیخ کا تحقیقاتی عمل کا میں نے خود بھی مشاہدہ کیا، جس میں ملزم اور منصف ایک ہی پیج پر تھے۔ پھر اس رپورٹ کو اب تک پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟
5 سرکاری ملازمین جن کی طبی قوانین کے مطابق شعبہ حادثات میں ڈیوٹی ہونی نہیں چاہیے تھی، حد تو یہ ہے کہ ان ملازمین کے متاثرہ مظلوم خاندانوں کو امدادی چیک دیتے ہوئے واقعے کے براہ راست ذمہ دار ڈاکٹر عتیق الرحمن قریشی کو پینا فلیکس میں وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کے ہمراہ ان کی تصویر بطور ہیرو لگائی گئی۔ اس اقدام سے انصاف اور قانون کا جنازہ ہی نہیں نکلا، بلکہ وزیر صحت اور سیکریٹری صحت بھی اس متنازع معاملے میں فریق بن چکے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ 11 فروری 2024 کو نگراں دور حکومت میں پیش آیا تھا۔ پھر سونے پر سہاگا یہ کہ نگراں دور حکومت میں مذکورہ واقعے کے بعد معطل کیے جانے والے زمان اسلام شیخ، اکاؤنٹس اسسٹنٹ طاہر احمد خان او ٹی اٹینڈنٹ کو بحال کر دیا گیا ہے، اور وہی پرانے نظام کے تحت ندیم احمد کیڈر چین کے موجود زمان اسلام شیخ کا اور زمان شیخ ندیم احمد کا کام کر رہے ہیں۔ سیکریٹری صحت اپنے کسی ماتحت افسر کو اچانک بھیج کر ہماری اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ محکمہ صحت کے 5 ملازمین کی موت کی FIR اب تک درج نہیں کرائی گئی۔ پنجاب میں ریاست نے ماں کا کردار ادا کیا، حکومت سندھ نے اپنے ہی 5 ملازمین کے حساس ترین موت کے سنگین معاملے کو معمہ بنا کر رکھ دیا۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے ہٹائے جانے والے ڈاکٹر ظفر عباس ڈاکٹر ہیں یا ڈکیت؟ نہ تو انہوں نے اب تک قانون کے مطابق ہسپتال کے MS کی سرکاری کلٹس کار جمع کرائی ہے، اور نہ ہی دوا سپلائی کمپنی کا 22 لاکھ روپے کا چیک واپس کیا ہے، جبکہ LDN کی تحقیقاتی ٹیم کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ظفر عباس نے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کی ایک پوٹوار جیپ بھی طویل عرصے سے ہتھیار رکھی ہے۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق ڈاکٹر ظفر عباس نے ہسپتال کے ڈاکٹروں کو چونا لگانے کے علاوہ پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسوں کو ان معنوں میں نہیں بخشا کہ جب بھی کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کے مینٹیننس کا کوئی مسئلہ لے کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ کام کرا لو، پیسے مل جائیں گے۔ یہ ان کا وہی ماتحت اسٹاف تھا جو اپنے پیسے لینے کے لیے ان کی طرف گزشتہ دنوں جب وہ کورنگی ہسپتال آئے تھے، اور پھر انہیں یہاں سے سر پر پیر رکھ کر فرار ہونا پڑا تھا۔ سیکریٹریٹ صحت کی نرم پالیسی نے محکمہ صحت سندھ کی رٹ کو شدید دھچکا لگایا ہے، جبکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کی خود ساختہ PD ڈاکٹر فرحانہ میمن ایک ڈیڈ پوسٹ پر PD بنی ہیں۔ ان کو مارکیٹ میں لانے والے سابق سیکریٹری صحت میجر ریٹائرڈ خالد لطیف چودھری ہیں۔ بعد ازاں یہ اپنی سحر انگیز اداؤں سے ہر دور میں سدا بہار طاقتور ایسی افسر رہی ہیں کہ اپنی مرضی کے عہدے لینا ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور پھر ڈاکٹر لاڑک کی مہربانی اور مدد سے یہ اسلام آباد سے MPH کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی ہیں۔ ان کا فضل منصبی ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کی پوٹوار جیپ ڈاکٹر ظفر عباس سے واگزار کروا کر واپس لائیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام اور CMW پروگرام کے PD ڈاکٹر خالد میمن حیدرآباد میں اپنے دفتر میں بیٹھنے کے بجائے نرسنگ ڈائریکٹوریٹ کالا پل کراچی میں ہی بیٹھتے ہیں، جبکہ ان کا اکاؤنٹنٹ و دیگر عملہ حیدرآباد اصل دفتر میں موجود ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی ملک اور قوم کی کیا خدمت ہوگی کہ ڈاکٹر خالد میمن بغیر تنخواہ کے PD کمیونٹی مڈ وائفری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کا یہ اقدام لائق تقلید ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر فرحانہ میمن نے بھی سخت مشکل معاشی حالات میں
ڈاکٹر خالد میمن کے سرفروشانہ جذبے سے متاثر ہو کر اپنے مالی اختیارات بھی ڈاکٹر خالد میمن کو منتقل کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے آخری حصے میں ڈاکٹر رست کے ایم فاؤز سول اسپتال کراچی میں ڈسپنسر نیاز احمد خاسقیلی، اسٹاف میل نرس اقبال احمد چنا کو سیکریٹریٹ صحت نے معطل کرتے ہوئے دوران معطلی محکمہ صحت کے صوبائی دفتر میں فکس ڈیوٹی کا بھی حکم دے دیا ہے۔ معطلی کے حکم نامے کا عکس اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی نیاز احمد خاسقیلی نے معطلی کا حکم نامہ بذریعے واٹس ایپ ملنے کی تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ اس حوالے سے سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے پہلے عبدالقیوم خان مروت کو اپنے نشانے پر لیا تھا، جو پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے ایسے مرکزی صدر ہیں جن کی تنظیم کا کراچی ڈویژن اضلاع تک میں کوئی مؤثر تنظیمی وجود ہی نہیں ہے۔ اندرون سندھ اس تنظیم کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ملک کی بات تو چھوڑے، اس کے بعد نیاز احمد خاسقیلی کو نشانے پر لے لیا گیا۔ آج نیاز احمد خاسقیلی سے میری اس حوالے سے بہت تفصیلی بات چیت ہوئی اور میرے کئی چپتے ہوئے سوالوں کے جوابات بھی انہوں نے بڑے تحمل سے دیے۔ نیاز احمد خاسقیلی نے بتایا کہ تحقیقاتی کمیٹی ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ کی سربراہی میں بنائی گئی، جس کے ممبران میں اے ایم ایس جنرل ڈاکٹر نصر اللہ میمن، ڈاکٹر شمائلہ وومن میڈیکل آفیسر، فارماسسٹ سنجے کمار، آئی ٹی انچارج رات خان پر مشتمل تھی۔ اس تحقیقاتی کمیٹی نے ایک بار بھی ہمیں بلائے بغیر ہی یک طرفہ کارروائی کر کے تحقیقات مکمل کر دی۔ ہم پر جو سنگین الزامات عائد کیے گئے ان کی صفائی کا تحقیقاتی کمیٹی میں ہمیں انصاف کے تقاضوں کے مطابق کوئی موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ایل ڈی این سے گفتگو کرتے ہوئے جو سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں، وقت کی کمی کے باعث اس کی دوسری قسط کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔